نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے جی ہمارا علم تجوید۔ علم تجوید کے بارے میں ہر ذی شعور آدمی پریشان ہے کہ اس کو کیسے حاصل کیا جائے اور قرآن کو کم از کم صحیح طریقے سے تو پڑھا جائے، جو طریقہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا تھا۔ تو عرب بچے چونکہ اپنے بچپن سے ہی ماں باپ سے حروف کی ادائیگی جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، تو ان کو مخارج کے اعتبار سے تو محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن آگے جا کے قواعد تو ان کو بھی سیکھنے پڑتے ہیں۔ سیکھتے ہیں تو پھر وہ علم تجوید کے مطابق صحیح پڑھتے ہیں۔ اگر وہ بھی قواعد نہیں سیکھتے تو بے شمار دیکھے ہیں میں نے جو نہیں صحیح پڑھ رہے، اگر کہیں قلقلہ کرنا ہے تو نہیں کر رہے۔ تو اس میں سے میں نے سب سے پہلا ٹاپک چوز کیا ہے کہ ٹوٹل حروف تہجی جو ہیں 28 حروف تہجی، ان کی ڈویژن، ان کو ادا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ سارا ٹاپک آج کا ہمارا گھوم رہا ہے۔ کس ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین آج کا ٹاپک میں پورے حروف تہجی کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، سمرائز کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان کو ایک ایک لے کے ایک لیکچر بنائیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ لیکچر سن کے آپ بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ تو بہت امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ کور کرنے والا ٹاپک ہے یہ تجوید کے علم کو۔ اگر تجوید میں یہ ٹاپک کلیئر ہو جاتا ہے تو کہہ لیں مور دین 70% آپ کو تجوید آ گئی۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف تہجی آئیں تو ان کی گروپنگ ہے، اس کے لیے 4 قاعدے ہیں جی۔ نمبر 1 ہے اظہار، نمبر 2 ہے ادغام، نمبر 3 ہے اقلاب اور نمبر 4 ہے اخفا۔ تو علماء نے حروف کو ادا کرنے کے مخرج کے اعتبار سے کچھ ڈویژن کی ہوئی ہے۔ مثلا یہ پہلے ہی 6 حروف حلقی ہیں۔ حروف حلقی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس کا 3 پارٹ ہے: اقصی حلق، وسط حلق، ادنا حلق۔ ادنا وہ جو زبان والی طرف ہے، وسط ہوا، اور اقصی دور والا حلق یعنی زبان سے دور حلق کا جو حصہ ہے اس کو اقصی کہتے ہیں۔ تو ان کو ادا کرنا ہے تو آپ نے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ غین خا جو ہے یہ آپ سن رہے ہیں کہ اس کی تعلق جو ہے نا ادنا حلق سے ادا ہو رہا ہے۔ تو حمزہ ہا جو ہے وہ اقصی سے ادا ہو رہا ہے، عین ہا جو ہے یہ وسط سے ادا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس گروپنگ کو یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ سیریس ہیں قرآن کی تجوید سیکھنے کے لیے تو آپ کو اس گروپنگ کو یاد کرنا، کو رٹا لگانے کا اہتمام کرنا پڑے گا، بچے کو سکھانا پڑے گا۔ جیسے آپ ٹیبل سکھاتے ہیں اسی طرح یہ بھی سکھانے پڑیں گے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ غین خا میں یہ رگڑ لگ رہی ہے تھوڑی سی، جو میں زیادہ کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے۔ اور عین ہا، ہا
اور دوسری یہ ہے، یہ ادا میں کر رہا ہوں. اگر حمزہ اور ہا ادا کرنا ہے تو وہ اقصی حلق سے ہے، ہا ہا ہا. ان دونوں میں فرق نمایاں ہونا چاہیے جو کہ اردو میں ہمارا نہیں ہوتا. ہا ہا ہا. جیسے سردیوں میں بچے کہتے ہیں نا دھواں نکالتے ہیں، اپنی سانس باہر نکالتے ہیں، تو وہ شکل آ جاتی ہے اور ساتھ میں آواز پیدا ہوتی ہے ہا. تو یہ تو ہوئے جی حروف حلقی. پھر اس کے بعد کون سے حروف ہیں جی؟ اس کے بعد ہے ادغام کے لیے ان کا مجموعہ ہے حروف یرملون. یرملون کو ڈفرینٹ طریقے سے بکھیرا ہوا ہے. تو اگر مخارج کے اعتبار سے آپ ان کو یاد کریں تو حروف طرفیہ آتے ہیں لام، نون، را. لام یعنی نوک لسان ثنایا اولیہ کے پیچھے آگے ایسے لگتی ہے، لام، نون اس سے ذرا پیچھے نون، را. را میں یہ جو حقیقی تکرار سے بچنا چاہیے لیکن یہ تھوڑی سی تکرار آتی ہے، را را. یہ ان تینوں کا مخرج ایک ہی جگہ پہ ہے، اس لیے علماء نے ان کو اکٹھا کر کے ان کا نام دیا ہے طرفیہ. آگے ہے جی حروف شجریہ کا ایک یا جو ہے وہ ادھر ہے، جیم اور شین جو ہے حروف اخفاء میں چلا گیا ہے. تو جیم، شین، یا، اس کی ادائیگی ہم اردو میں بھی صحیح کرتے ہیں، اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. با، میم، واؤ اور فا. فا جو ہے وہ ہمارا حرف اخفاء میں چلا گیا ہے، تو یہ ہے تھوڑی اس کی اتنے حصے کی ادغام کے حروف اور اخفاء کے حروف تھوڑے آپس میں سپلٹ ہوئے. تو با کے بارے میں ہے کہ ہونٹو کا جو تر حصہ ہے اس سے با ادا ہوتا ہے، با با. اور اسی تر کو اگر اندر لے جائیں اور باہر والے خشک حصے کو ملائیں تو میم. میم، من اللہ، من اللہ. ادا تو ایسے بھی ہو جاتا ہے من اللہ، تو وہ میم تر حصوں سے آپ میم ادا. اگر پرفیکٹ ادائیگی چاہیے تو میم، من اللہ عم عم یتساءلون. با، میم، واو. واو کیا ہے جی؟ واو جو ہے ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتی ہے، وا وا. واللہ، واللہ. با، میم، واو اور فا. فا بھی بڑا نارمل ادا ہو جاتا ہے، اردو میں بھی اس کی ادائیگی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. طرفیہ بھی ہو گئے، شجریہ بھی ہو گئے. شفویہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ شفویہ با صرف اقلاب میں آتا ہے، میم واو جو ہے ادغام میں آتے ہیں، اور فا جو ہے حروف اخفاء میں چلا گیا. آگے کیا ہے جی؟ اقلاب کا میں نے با ایکسپلین کر دیا، اس کو ادا کیسے کرنا ہے. ان بچوں کو بتانے کے لیے یہ جو حروف یرملون کا مجموعہ ہے، یہ 6 حروف ہیں. یرملون، ان 6 کو اکٹھا کریں تو یرملون، اور یہ ایک با. تو حروف حلقی 6 اور 6 12 اور ایک 13، اور یہ سارے 15. یہ 15 اور 13 مل کر 28 حروف ہیں.
جن میں یہ 4 قاعدے چھپے ہوئے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ تو اخفا کیسے یاد کرتے ہیں؟ مخارج کے اعتبار سے جیسے میں نے بتا دیا، جیم شین یا ادھر ہے، حروف لحاتیہ ہے، قوف کاف، قوف لحات کہتے ہیں وہ جو کوا لٹک رہا ہے نا، جسے ہم گلے میں کہتے ہیں اردو پنجابی میں، وہ جب بالمقابل تالو کے ساتھ لگتا ہے تو قوف ادا ہوتا ہے، قوف، اس سے ذرا پیچھے کاف، ٹھیک ہے جی۔ مقابل، مکالمہ، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مقابل، قو کہتے ہوئے آپ کو ان مسلز کو ٹینشن دینی پڑتی ہے، اور مکالمہ کہتے ہوئے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ وہ آپ کا اردو میں پرابلم کیا ہے کہ ہم اردو پڑھتے ہوئے کاف اور قاف میں فرق نہیں کرتے، نہیں کر پاتے۔ وہ ہم بتانا پڑتا ہے کہ میں نے قاف کینچی والا کہا ہے، اور دوسرے کاف کے لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ کاف کشمیر والا ہے۔ آگے ہے حرف حافیہ ضاد، یہ بڑا مشکل ہے، اس کو لغت الضاد بھی کہتے ہیں عربی زبان کو، ضاد۔ یہ طرف لسان، زبان کی جو طرف ہے، یہ اوپر والی 5 داڑوں کے مسوڑوں کے ساتھ رائٹ یا لیفٹ لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، ضاد۔ ولد، ولد، دولد، دو، ابھی میں دکھا تو نہیں سکتا نا، اندر ہی زبان لگ رہی ہے اوپر جاڑوں کے مسوڑوں کے ساتھ۔ آپ بھی پریکٹس کریں گے، لگے گی۔ فا جو ہے شفویہ میں ہم نے ذکر کر دیا، با، میم، واؤ، فا، 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 اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے اوپر آ کر لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں حروف نطعیہ 3، لثویہ 3، صفیریہ 3، جیم شین، قاف، کاف، ضاد اور فا، یہ ٹوٹل 15 یہ ہو جاتے ہیں۔ 3 3 3 9، 2 11، 2 13، 14 اور 15، اور اس طرف بھی 13 ہیں، 15 اور 13 ٹوٹل 28 ہو گئے جی۔ ابھی کرتے ہیں بات اختصار کے ساتھ کہ اظہار کہتے کسے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں جی من آمن، من آمن۔ تو یہ اظہار کا الٹ کیا ہے؟ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کسی چیز کی ضد کے ساتھ بات کی جائے تو وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو ہو گیا اظہار، تو اظہار نہیں کرنا، چھپانا ہے نون کی آواز، تو یہ ہے من ثقلت۔ اس کو من ثقلت نہیں پڑھیں گے، تو من ثقلت۔ تو سوال یہ ہے کہ جب بھی تنوین یا نون ساکن آئے تو اس کے بعد یہ 15 حروف ہوں گے تو ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اخفا میں نے بتا دیا، ساری مثالوں کے، ان سارے حروف کی مثالوں کے ساتھ ہم نیکسٹ لیکچر بنائیں گے۔ اقلاب کیا ہے جی؟ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف ایک ہی با آ جائے تو ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ یہ تھا من بعدی، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہ نون نہیں رہے گا، نون میم بن جائے گا۔ تو نون کا، میم کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کے تر حصے، تو یہ بنے گا میم بعدی، من بقلها وقثائها۔ تو نون کو نون نہیں پڑھیں گے، اس کو من بعد نہیں ہوگا، یہ ہوگا من بعدی۔ اس سے پہلے آ جائیں ادغام۔ ادغام 2 قسم کے ہیں، ایک تو ہے مکمل ادغام کے کہتے ہیں ادخال الشیء فی الشیء، کسی چیز کا کسی دوسرے شے میں داخل ہو جانے کو ادغام کہتے ہیں، یا کر دینے کو ادغام کہتے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تنوین یا نون ساکن کو اس کے بعد والے حرف کے اندر ادغام کر رہے ہیں۔ تو ادغام پورے کا پورا کر رہے ہیں یا
ناقص کر رہے ہیں؟ یہ دو سوال ہے۔ لام اور را کی شکل میں ہم اس ادغام کو کہیں گے کہ یہ پورا ادغام ہے، ادغام تام ہے۔ من ربک، ادغام تام ہو گیا۔ نون نہیں آئے، من نون، من لدنک، نون بالکل غائب، من لدنک۔ آگے ہے من ربک، نون غائب، من ربک۔ جی اس کے بعد ہے نون یا میم واؤ میں سے میں نے ایک لفظ لیا ہے، یہ تھا من یؤمنو۔ تو اس کا ایک طریقہ تو ہے یہ ہے کہ ادغام تام کی طرح نون کو بالکل ختم کریں تو پڑھے من یؤمنو، یہ غلط ہے۔ اس کو ناقص کرنا ہے، نون کی آواز آنی چاہیے لیکن نون کا یا میں ادغام بھی ہونا چاہیے۔ من یؤمنو، نون کی آواز ناک سے ایسے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے، یہ ہم کر چکے من بعد۔ تو یہ ادغام کے اوپر بھی ہم پورا لیکچر لیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ اظہار میں پہلے بتا چکا کہ یہ حروف جب بھی آئیں گے، من آمن باللہ، من خفت، من ثقلت، من خفت، من ثقلت، تو فرق آپ کو نمایاں ہو رہا ہے۔ آگے ہے کیا ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ گئی ہے، تو اس کو کیا من ہو کریں گے؟ نہیں، من ہو تو ادھر ہوگا، اگر ہا ادھر ہوتی تو ہم اس کو من ہو کرتے، خا کرتے۔ یہ اظہار کے خانے میں ہے تو اس کا پڑھیں گے من ہو۔ اظہار کا مطلب ہے نون کو اپنی صفات کاملہ کے ساتھ ادا کرنا، صفات کاملہ کے ساتھ مخرج سے ادا کرنا۔ تو مخرج کیا ہے؟ یہ نوکے لسان جب اس جگہ پہ لگے، من ہو، اس طرح پڑھیں گے۔ یہ ہے جی آج کا تنوین یا نون ساکن کے بعد 28 حروف تہجی میں سے جو حرف آئیں ان کے اوپر کیا رول امپلیمنٹ ہوگا۔ 4 قاعدے میں نے بتا دیے، تو چاروں کے اندر کون کون سے حروف ہیں وہ میں نے علیحدہ علیحدہ آپ کو بتا دیے۔ تو اصل میں تجوید کے قواعد کے مطابق اگر آپ ان کو یاد کر لیتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کہ حروف حلقی، نمبر 1 حروف شجریہ، حروف لہاتیہ، حرف حافیہ، اس ترتیب سے اگر آپ یاد کریں 1 2 3 4، اس کے بعد آئے گا حروف صفیریہ 5، حروف لثویہ 6، حروف نطعیہ 7، آگے کیا جی حروف طرفیہ 8، حروف شفویہ 9۔ تو اس شکل میں آپ کو 9 مخارج یہ یاد ہو جانے چاہیے۔ حروف حلقی ہیں، حروف شجریہ ہے جیم شین یا، حروف لہاتیہ ہیں قاف کاف، حرف حافیہ ہے ضاد، حروف صفیریہ ہیں زا سین صاد، حروف لثویہ ہیں ثا ذال ظا، حروف نطعیہ ہیں تا دال طا، حروف طرفیہ ہے لام نون را، حروف شفویہ ہے با میم واو فا۔ تو یہ آپ کوشش کریں ایک شاگرد بنائیں، خود بھی سیکھیں اور اس کو بھی سکھائیں، اس کا آپ سنیں۔ اگر آپ کا کوئی ایڈلٹ نہیں تو 8-10 سال کا بھی بچہ ہے، اس کو آپ اپنے سامنے بٹھائیں اور یہ لیکچر کھولیں، اس اتنے حصے کا اسکرین شاٹ لیں اور اس کو بولیں یہ پڑھے جی حمزہ ہا عین ہا غین خا،
یہ حروف حلقی ہیں، وہ بھی 10 بار بولے، آپ بھی 10 بار بولیں، آپ کا وہ سنیں، آپ اس کا سنیں، غلطی نکالیں، کریکشن ہوگی۔ اس طرح جب آپ کو یہ 9 مخارج اچھی طرح یاد ہو جائیں گے، پھر آگے آپ کے لیے اس تجوید کو اس طرح سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔